ادھر ناقد تو پہلے ہی بہت تنقید کر رہے تھے تحریک انصاف کے درمیان موجود تقسیم کے حوالے سے، لیکن جو پریس کانفرنس کی گئی تھی ایک، اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ اتحاد موجود ہے اور مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک میں جانا ہے۔ لیکن آپ کئی بیٹھکوں کے اوپر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، کیا اصل میں حقیقت سامنے آئی ہے ابھی تک کہ کس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ اور جو توقع کی جا رہی تھی اس کے برعکس بالکل بات سامنے آئی کہ 90 دن کی بات جو کی جا رہی ہے اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب پر الگ تنقید ہو رہی ہے۔ تو اصل میں کیا ہوتا رہا تحریک انصاف کی ان ملاقاتوں میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے فیصلے 5 افراد کر رہے ہیں، جس میں شبلی فراز، عمر ایوب خان، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم یا پھر ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کے صاحبزادہ حامد رضا بھی مختلف امور پر مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں یہ 90 دن کا معاملہ یا اجلاسوں کا معاملہ ہے، تو لاہور میں جس وقت یہاں یہ میٹنگ بلائی گئی، اس سے قبل القادر کا کیس جو آخری مرتبہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اسی دوران اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں یہ میٹنگ بلائی گئی، جس میں مرکزی قیادت موجود تھی، اور وہاں پر یہ پلان بنایا گیا لاہور جائیں گے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کراچی جانے کا بھی پلان ہے۔ اس دوران پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کے اندر پارلیمانی پارٹی ایک حصہ ہے، جبکہ آئی ایل ایف، اسٹوڈنٹس یونین، یوتھ کا، اس کے علاوہ پارٹی کے صدور یا پھر ضلعی صدور یا صوبوں کی تنظیمیں بھی مختلف ہیں، تو لہٰذا ان سب تنظیموں سے ہٹ کر صرف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر یہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو پارٹی کی اس اعلان میں مرکزی قیادت سے مشاورت نہیں ہوئی، اور صوبے میں جب پنجاب سے تحریک کا اعلان ہو رہا ہے تو وہاں پر پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں، اور عالیہ حمزہ نے خود آ کر کہا کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا اور انہیں نہ ہی اس بارے میں کچھ بتایا گیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا۔ جو 90 دن کا وقت تھا اس پر بھی مشاورت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ لاہور میں جس جگہ پر یہ میٹنگ ہونی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی علی امین گنڈاپور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو اس کا علم نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے عاطف خان، جنید اکبر اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، انہیں تو اس حوالے سے علم نہیں تھا، اور میری گجرانوالہ جب یہ پہنچے تھے تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات ہوئی، بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ابھی تک فائنل جگہ کا علم نہیں، لیکن علی امین گنڈاپور یہ جانتے تھے کہ لاہور میں انہوں نے سابق سینیٹر اور مرزا آفریدی کے گھر جانا ہے، اور وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر کھانے کے انتظامات تھے، بیٹھے، اور اب مرزا آفریدی کا جس وقت نام آیا ہے اس پر پارٹی میں بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے خرم ذیشان کو، اس کے علاوہ نور الحق قادری کو اور خرم ذیشان کو تو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو لایا جائے سامنے، تو یہ ان افراد کو جب کہا تھا تو پھر اس کے علاوہ یہ مرزا آفریدی کے لیے کیوں نام دیا گیا؟ اور ایسے موقع پر جس وقت پنجاب میں پارٹی رہنماؤں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو علی امین پوری مرکزی پارلیمانی قیادت کے ہمراہ کیسے لاہور آئے؟ تو اس پر پارٹی کے رہنما سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن اختلاف کا بنیادی نقطہ مرزا آفریدی ہیں کہ پارٹی سمجھتی ہے کہ 9 مئی میں جن افراد نے مذمت کی یا جو دور ہو گئے تھے پارٹی سے، ان کو اس وقت فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ احتر شرازی، جس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کی کوئی مصروفیت ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ان کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، یا جو یہ بیٹھک تھی اور جو پریس کانفرنس جہاں پر کی گئی اس میں ان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا، تو یہ تو ایک بہت واضح ہو گئی، اختلاف سامنے آ گیا۔ اصل میں کیا اس سے متعلق بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے سامنے آیا تھا، یہ منصوبہ جس کا اعلان علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے کیا گیا، یہ بالکل اس کے برعکس؟ بالکل یہی اختلاف بنیادی ہے کہ 90 دن کا وقت کیوں دیا گیا، جب اس حوالے سے 5 اگست کو کہا گیا کہ وہ پیک ہوگا اس تحریک کا، تو اس حوالے سے پارٹی کی تمام تنظیموں کے ساتھ مشاورت کیوں نہ ہوئی؟ یہ بنیادی اختلاف ہے جس کا اظہار عالیہ حمزہ نے خود کر دیا، اور پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر ان کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ، یعنی عالیہ حمزہ کو ہٹانے کے لیے بھی پارٹی کے اندر چند کوششیں ہوئی ہیں، اس پارٹی کے چیف آرگنائزر جو سب سے بڑے
بڑے صوبے کو لیڈ کر رہی ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود ہی بیان جب کر رہی ہیں تو چیزیں بہت واضح ہو رہی ہیں کہ اب پارٹی میں 4-5 افراد جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے خلاف پارٹی کی مرکزی قیادت میں بھی اب کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا ہے اور بانی سے مشاورت کے بعد یہ اس طرح کھل کر آ کر اسٹیٹمنٹس دی جائیں گی یا حتمی فیصلہ کیا جائے گا. کوئی خبر اس سے متعلق آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور بانی پی ٹی آئی کی دیگر بہنیں جو اس سے متعلق ابتدا میں انہوں نے اعلان کیا تھا ان کا اس پر موقف کیا ہے یا ان کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس وقت تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ منگل کے روز اور بعد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے جائیں گی. اس کے بعد ہی جو اڈیالہ سے ان کی جانب سے انپٹ دیا جاتا ہے بہنوں کو تو اس کے بعد پالیسی واضح ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں اور ان فیصلوں کے حوالے سے ان کی حتمی رائے کیا ہوگی. لیکن پارٹی واضح طور پر تقسیم نظر آ رہی ہے.